آپ مجھے خالی اتنا بولو کہ ارقم میں تمہیں 1 روپے کے 2 روپے کر کے دیتا ہوں، فٹافٹ سے پیسے لا. خدا کی قسم اتنا پیسہ لا کے دوں گا کہ ابھی تمہارا یہ اسکیم ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، میں اتنا تمہارے پاس پیسہ لا کے دیتا رہوں گا اور تم سے ڈبل کروا کے لے کے جاؤں گا. صرف تم مجھے اسے آفر کرو کہ 1 روپے کے بدلے 2 روپے لے کے جاؤ. میں 1000 روپے لا کے دوں گا، تم 2000 روپے دو گے. میں دوبارہ وہی 2000 روپے تم لا کے دوں گا، تم مجھے 4 دو گے. میں دوبارہ 4 لا کے دوں گا، تم 8 دو گے. 16000 روپے دوں گا، آپ مجھے 32000 روپے دو گے. میں پھر وہی 25 لے آؤں گا، پھر آپ مجھے ڈبل کر کے دے دو گے. میرے پاس تو پیسے نہیں ختم ہوں گے. یہی مثال رمضان کی ہے. قسم رمضان میں جو نیکی کرنے کا ثواب ہے وہ کئی گنا ہے. آپ تو مجھے 1 کے 2 روپے دے رہے تھے نا، وہ بھی خیالوں میں دے بھی نہیں رہے تھے، وہ امیجنیشن کی تھی ہم نے. لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ایک نماز کا کئی گنا زیادہ. بس فرق یہ ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ چوک نظر آ رہی ہے لیکن ثواب نظر نہیں آ رہا. سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ثواب نظر نہیں آ رہا تو ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے. اب یہ چیز ہے نا تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ تمہیں میرے سامنے ہے. حجم رکھتی ہے، وزن رکھتی ہے، بولیاں میں اس کا رقبہ ہے، سب کچھ ہے. اب ثواب نظر نہیں آتا. اب سمجھنا یہ پڑے گا کہ ثواب کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھانا کیسے. سر اس طرح سے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ثواب کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، ثواب کی اہمیت پر ایک الگ سے لمبی بحث کی جا سکتی ہے. تو رمضان کی مثال میں آپ کو دی سب سے اچھی یہی ہے کہ 1 روپے کے بدلے میں 2 روپے ہونا. ایک ثواب 1000 روپے سے زیادہ بڑا ہے. رمضان میں ثواب جب زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو لوٹنا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے ہم پیسہ لوٹتے ہیں نا، اسی طرح سے ہمیں اس کو لوٹنا چاہیے پیسوں کی طرح. اب رمضان چونکہ آ رہا ہے، رمضان میں نا آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا کے رکھو. جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، تراویح آپ نے پڑھنی ہے، تراویح لازمی پڑھو. ابھی کاروبار کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ کاروبار کرنا ہے اور ہمیں جو اسٹال لگا لیا ہم نے، یار ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. تراویحوں کے لیے ٹائم نکالو. تراویح ایک ایسی چیز ہے خدا کی قسم نہیں ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، نہیں ہوتا. یہ صرف کہنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بھی مطلب پڑھتے رہو، قرآن سنتے رہو، اوپر ٹھنڈی ہوا. مجھے مسجد پسند ہے جس میں کی چھت نہ ہو. تراویح مسجد اپنی مسجد میں پڑھنا چاہیے، لیکن میں اس مسجد میں پڑھتا ہوں کہ جس کے اوپر جو ہے چھت نہیں ہوتی. پھر نیچرل ہوا میں جب نماز پڑھو نا اور پھر اس کی آواز جو گونج رہی ہوتی ہے، بڑا ہی سکون سا آتا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. خیر بات مختصر کرتے ہیں کہ تراویح جیسی اسٹارٹ ہوتی ہے، تراویح پڑھنا، اس کے بعد صبح اٹھنے کے بعد روزہ رکھنا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بلا وجہ کے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار میری بہت سخت ڈیوٹی. روزہ رکھو، صبر دینے والی ذات اللہ ہے. سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ روزہ رکھتے ہی نہیں ہو، دیکھو ایک بندہ ہے کہ روزہ آپ بالکل رکھتے ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے ہفتے کے 4 روزے رکھ لو. 4 مشکلیں 3 روزے رکھ لو. 1 دن چھوڑو 1 دن رکھ لو، 1 دن چھوڑو 1 دن رکھ لو. یہ پہلے ہفتے کرو، 7 دن ہو گئے. اس کے بعد جو ہے باقی جو جتنے دن بچے ہیں اس میں جو ہے نا پھر 2 رکھ لو، پھر 1 چھوڑ دو، 2 رکھ لو پھر 1 چھوڑ دو، پھر 3 رکھ لو 1 چھوڑ دو. اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے نا انشاءاللہ دیکھو بھاگ کے چھوڑ کے لنگوٹی صحیح. مطلب آپ روزہ ہی نہیں رکھتے تو اس سے بہتر یہی جو ہے آپ فارمولا اپنا لو کہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن، پھر 2 دن چھوڑ کے 1 دن. اس کے بعد آخری عشرہ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو تراویح پڑھ لیا آپ نے، روزے رکھ لیے، اور ناچ گانا نہ سننا. دیکھو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل آگ لگا دیتی ہے ہر کام کو. آپ کو نا ہر برے کام چھوڑ دینے رمضان میں. رمضان کو کچھ اسپیشل طرح سے گزارنا ہے. رمضان میں اتنی پیاری فضا ہوتی ہے کہ ہر بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ نیکی کی طرف دوڑا ہوتا ہے. نماز کا اذان میں اللہ اکبر، اس کے 5 منٹ بعد جو ہے دیکھو لوگ ہر گھر سے ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک باپ اور ایک بیٹا. ایک باپ جو ہے اپنا چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کو مسجد. کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی باہر سیکٹر سے تھوڑی آتے ہیں، کوئی یہاں وہاں سے آ گئے لوگ. یہ ہمارے اپنے سیکٹر کے ہی ہوتے ہیں. بات مختصر کرتے ہیں کہ چاند نظر آیا، تراویح پڑھی، صبح اٹھا، سحری کر کے روزہ رکھا. اس کے بعد پورے دن جھوٹ نہیں بولنا اور یہ تسبیح پڑھتے رہو. دل میں کچھ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. دعا وغیرہ آنی ہوتی ہے تو میں یا مجیب پڑھتا ہوں. اس کے میننگ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. میرے کئی کام بھی اس طرح سے ہوئے ہیں. تراویح پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، جھوٹ نہیں بولنا، گانے نہیں سننے، نیکی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو تھوڑی سی الگ سے روٹین بنانی ہے. قرآن کو لازمی پڑھنا ہے میرے بھائی، قرآن لازمی پڑھنا ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. اس رمضان یہ تعین کرو کہ ترجمے کے ساتھ میں قرآن پڑھوں گا.